إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق و سزاوار ہے پروردگار عالم کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں، نہ کبھی رہا ہے نہ کبھی اس کا کوئی منکر ہو سکتا ہے۔ انسان کا پیدا ہونا، ساری چیزوں کا پیدا ہونا، اور پھر ساری چیزوں کا مرنا، اور پھر انسانوں کا بھی مر جانا، اس بات پر دال ہے، اس بات کی یہ چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کوئی ذات ہے جو یہ چیز کر رہی ہے، اور وہ ذات ہے پروردگار عالم کی، جس کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کی صفت رحمان ہے، جس کی صفت رحیم ہے، جس کی صفت کریم ہے۔ اس نے جب پیدا کیا تو یقیناً اس مخلوق جس کو انسان کہا جائے اور ساری مخلوقات، ان ساری چیزوں اور ساری مخلوقات کو جینے کے لیے سلیقہ دیا، راستہ دیا، طریقہ بتلایا، خاص طور پر انسانوں کو، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے ان میں سے انسانوں کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو دو چیزیں عطا کی ہیں۔ پہلی چیز کہ اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے فرشتوں کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، احسن تقویم میں پیدا کیا، نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی چیزوں کو پیدا کیا، جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جتنی چیزوں کا ادراک ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری پہنچ نہیں ہے، یہ گلیکسیز، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین کے اوپر کی چیزیں، یہ سمندر کے تہوں کی چیزیں، یہ ساری چیزیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، تصور بھی نہیں کیا، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ لیبل نہیں لگایا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا کیا، آپ کو اور ہمیں پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلا احسان یہ جتلایا کہ اے لوگوں، میں نے تم کو صرف پیدا نہیں کیا ہم مخلوق کی طرح، بلکہ میں نے تم کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو اور نوٹ کر لو کہ میں نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن میں نے جب تم کو پیدا کیا تو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ورنہ تو ہمیں بھی چار پیر عطا کر دیتے، جانور کی طرح ہم لگتے، ہمیں پر دے دیتا، پرندوں کی طرح ہم لگتے، ہمیں کوئی اور شکل دے دیتا، ہم اتنے خوبصورت نہیں لگتے جتنے خوبصورت ہم ان دو پیر، دو ہاتھ، ایک سر، دو آنکھ اور ناک اور کان کے بیچ میں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہمارے پاس یہ وجود نہیں ہوتا جس کو ہم احسن تقویم کہتے ہیں، تو دنیا کی یہ ساری چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، یعنی انسانوں کے لیے بنایا ہے، دنیا و ما فیہا کی ساری چیزیں، کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، تو اگر ہم اس ڈھانچے میں نہیں پیدا ہوتے تو دنیا کی بے شمار چیزوں سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا احسان ہے جو انسانوں پر کیا۔
دوسرا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ صرف پیدا کرنے میں ان کو صحیح ڈھانچے میں پیدا کیا، اتنا بڑا احسان کر دیا، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ کہا کہ ہم نے انسانوں کو وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو اور ان کی اولاد کو یعنی انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، مکرم بنایا، صاحب تکریم بنایا ہے۔ صرف یہ دیکھنے میں اچھے نہیں ہیں، صرف خوبصورت ڈھانچے میں نہیں پیدا کیے گئے یہ، بلکہ ہم نے ان کو عقل سلیم بھی دی ہے، ہم نے ان کو علم کا زیور بھی دیا ہے، سوچنے کا مادہ بھی دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، غور کرنے کی قوت بھی ہم نے اس کو دی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پیدائش کے اعتبار سے بھی اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے اوپر فوقیت دے دی، پریمیم قرار دے دیا، کہا کہ اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ فرشتے بھی جو کبھی گناہ نہیں کرتے انسانوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ یہ کامن چیز ہے، یہ عام چیز ہے جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو اللہ کا نام لے وہ بھی، جو نام نہیں لے وہ بھی، تمام انسانوں کو یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی کہ اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا اور ان کو منصب کے اعتبار سے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ دو چیزیں ہونے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنی عقل سلیم کا استعمال کرتا، غور کرتا، تدبر کرتا اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بتایا ہے، دارالامتحان بتایا ہے، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دیے ہیں اور بتلایا، صحیح راستے پہ چلو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، غلط راستے پہ چلو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ دنیا ہے، آخرت میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کون سا راستہ اختیار کیا۔ میرا بتایا ہوا جو صحیح راستہ تھا، جو صراط مستقیم تھا، تم نے اس کو اختیار کیا یا تم نے غلط راستہ اختیار کیا۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو صرف یہی کر کے چھوڑ دیتا، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا حساب و کتاب لیتا کہ دنیا میں میں نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، ہدیناہ النجدین، دو راستے تم کو دیے، اب تم کو اپنی عقل کا استعمال کر کے میرے پاس سیدھے سیدھے چلے آنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور جب اس کو خوشی ملتی ہے تو یہ پھولے نہیں سماتا، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر پھر رحم کیا، اور ان انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بار بار صراط مستقیم پر انسانوں کو لانے کے لیے، یہ جو راستہ بھول جانے والے لوگ ہیں ان کو راستہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا اور رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ تمام نبی، یہ تمام رسول اور یہ سارے آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو دنیا میں انسانوں کے لیے دی ہیں، تاکہ یہ انسان جب بھی بھٹکنے لگے تو یہ انبیاء اور رسول ان کو ٹوکیں، ان کو روکیں، یا یہ انسان خود عقل لگا کر کتابوں تک پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ جس اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے، صحیح راستہ بھی بتلایا ہے، پھر بھی ہم اگر بھٹک جاتے ہیں تو کہاں سے ہم کو انڈیکیٹر ملے گا کہ ہم جنت کی طرف جا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں ان کتابوں کو اور نبیوں کو جو بھیجنا شروع کیا، یہ اور احسان تھا جو خاص طور پر ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور پھر آخری نبی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کہا کہ یہ میرا آخری احسان ہے، اس کے بعد اور کوئی احسان نہیں ہوگا، اب تم کو خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اگر اب کوئی بھٹک جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے آسمان سے نہ جبرائیل آئیں گے، نہ نبی پر کوئی اور روئے زمین پر کوئی نبی پیدا ہوگا، بلکہ یہ انبیاء جو نبی کے وارث ہیں یہ تمہیں راستہ بتلائیں گے، اور جب تک یہ تمہیں صحیح راستہ بتلاتے رہیں گے، کتاب و سنت کی طرف بلاتے رہیں گے، اس میں خیر باقی رہے گا، اور یہ نبی والا کام کرتے رہیں گے، پھر اس کی اطاعت تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب روئے زمین پر کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے، اور یہی دین اصل میں تمام نبیوں کا دین ہے، تمام رسولوں کا دین ہے،
بعد میں لوگوں نے اس کا نام چینج کیا اپنے خرافات کی وجہ سے، اپنے منمانی چیزوں کی وجہ سے الگ الگ نام اس کو دیتے رہے، لیکن جو اصل دین نبیوں کا تھا اس کا دین سدا اسلام ہی رہا ہے، اور اس کے پیروکار سدا مسلمان ہی کہلاتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں جہاں آیا وہاں پر کیا کہا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کوئی نیا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے جو پیروکار رہے ہیں، اور اسلام بھی کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ تمام نبیوں کا دین ہے۔ شریعتیں بدلتی رہی ہیں لیکن توحید اور دین کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہیں۔ اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، مرنے کے بعد جنت و جہنم پر ایمان، یہ ساری چیزیں، اچھی چیزوں کی طرف بلانا، برے کاموں سے روکنا، یہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ یہ دین اسلام جب سے آیا ہے اور آج تک اور قیامت تک انہی اصولوں پر اٹل ہے، تو یہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تب بھی تم لوگ بھٹکنے لگے، میں نے کتابیں دی، میں نے نبی و رسولوں کو نازل کیا، اور سنو اب جب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی کتاب آنے والا نہیں، تو یہ گانٹ باندھ لو کہ قیامت تک اب جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ اتنی بات اگر ہم تمام لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے باوجود بہت ساری خرابیاں پھر آج ہم مسلمانوں میں کیوں ہیں؟ یہ دین سب سے خوبصورت دین، یہ دین ہمارے پاس، نبیوں میں سب سے بہترین نبی ہمارے پاس، صحابہ کی بہترین جماعت ہمارے پاس، نبی کی نیابت کرنے والے علماء ہمارے پاس، قرآن کریم کا نسخہ ہمارے پاس، قرآن کریم کے خوبصورت ترجمے ہمارے پاس، علماء ہمارے پاس، مشائخ ہمارے پاس، ادارے ہمارے پاس، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ان چیزوں پر اگر غور کریں گے تو بلا شبہ آپ بھی وہی پہنچیں گے جہاں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تک یہ مسلمان اور جب تک یہ امت محمدیہ اور نبی پر ایمان لانے والے لوگ یا نبی پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ جب تک بنیادی چیزوں سے جڑے رہیں گے، قرآن و حدیث سے جڑے رہیں گے، صرف قرآن و حدیث پر جڑنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، اس کی طرف دعوت بھی دینا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو عفو درگزر بھی کرنا ہے، ایک سے اگر غلطی ہو جاتی ہے اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی کی ذات معصوم تھی، باقی کسی کی ذات معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہوں گی، ہم بشر ہیں، ہم اولاد بشر ہیں، ہم ابن آدم ہیں، غلطیاں تو ہم سے ہوں گی۔ اگر میرے بھائی سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اس لائق ہے کہ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے تو ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ لہ یوم القیامہ، جو اس روز زمین پر کسی انسان اپنے بھائی کی اگر وہ کسی گناہ کو، کسی عیب کو صدر پوشی کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا جہاں انسان ایک ایک برائی کو چھپانا چاہے گا، ایک ایک گناہ کو چھپانا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور بولے گا کہ میرا یہ بندہ دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کو دیکھتا تھا، تو من ستر مسلمن سترہ اللہ لہ یوم القیامہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا تھا۔ آج یہاں پر جو سارے لوگ قیامت کے میدان میں موجود ہیں، ایک ایک گناہ کو لے کر کے پریشان ہے کہ یہ چھپا دیا جائے، اس پر حساب و کتاب نہیں، تو آؤ آج میں ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں چونکہ کل اس نے ایسا کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلم وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کا بھائی محفوظ ہو۔ آج ہم دعوے لمبے کرتے ہیں لیکن ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے اندر اجتماعیت ہو، ہمارے اندر اخوت ہو، ہمارے اندر بھائی چارگی ہو، ہمارے اندر ایجوکیشن اور تعلیم ہو، ہمارے اندر اجتماعیت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی چاہت ہو اور اس دین کو عام کرنے کی چاہت ہو، اس پر عمل پیرا کرتے ہوئے، تو پھر اس دین پر عمل کرنے والوں کو بلندی کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں ہم لوگوں کو دی ہیں اور
خطبے میں ان ساری چیزوں کا احاطہ بالکل ممکن نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر جو چیزیں میں نے پیش کی ہیں ان ساری چیزوں پر روزانہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان میں سے کتنی چیزوں پر ہم نے عمل کیا ہے، کون سی چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں۔ یہ جمعہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ جمعہ واعظ و نصیحت کے لیے ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر انسان کوئی بھول جاتا ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے، راستہ سے بھٹک جاتا ہے، تو پھر آنے والا جمعہ میں جب وہ خطبے میں آئے گا پھر دین کی باتوں کو سنے گا، پھر انشاءاللہ اس کا ایمان تازہ ہوگا، پھر وہ دین کی طرف لوٹ آئے گا۔ اسی کے لیے یہ جمعہ ہے اور اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کروایا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں موجود ہیں۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے، مختصر اس خطبے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان چیزوں پر چلتے ہوئے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علامہ اقبال نے کیا رونا رہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مسلمان ایک نہیں ہے۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ہی بھٹکے ہوئے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی حرم والے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی محمد والے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی راہ حق پر گامزن ہیں۔ پھر کیسے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم راہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی آپ عمل کریں تو آپ اس کو ٹٹول لیں کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے کہ نہیں۔ عالم ہمارے لیے دلیل نہیں، فتویٰ ہمارے لیے دلیل نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے جو کچھ دیا اور نبی نے جو کچھ دیا ہے، اللہ کی اطاعت اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دو آیتوں کا خلاصہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دو آیتیں یہ ہیں کہ سورہ نساء آیت نمبر 59 کی ایک آیت ہے، آپ اس پہ غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا، بہت مشہور آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے لوگو تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کھلی آیت ہے، کھلا معنی و مفہوم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے اور مسلمان بغیر جماعت کے نہیں رہ سکتے۔ مسلمان بغیر جماعت کا 2 آدمی 3 آدمی بھی سفر میں ہوں تو ایک کو امیر بنانا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے۔ غلطیاں ہوں گی، اختلاف ہوگا تو لڑنا نہیں ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آئیے، وہاں پر امیر کی طرف نہیں لوٹنا ہے۔ اتنی بات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ پھر اسی سورہ نساء کی 10 آیتوں کے بعد آئیے آپ، یہ آیت نمبر 59 ہے، آپ 69 پہ آئیے، آپ 69 نمبر آیت سورہ نساء کی، وہاں پر آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتا ہے کہ جن لوگوں نے من یطیع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ ایسا کریں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہی لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک کاروں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی بہت خوبصورت ہونے والا ہے، چونکہ یہ بتایا ہوا راستہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو صراط مستقیم پر کون ہوگا؟ صراط مستقیم پر وہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ دونوں آیتیں، آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 69، یہ دونوں آیتیں اور اس طرح کی بے شمار آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اطاعت صرف اور اللہ کے رسول کی جائے گی، اور دوسری دلالت یہ کر رہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا، جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہمارا راستہ صراط مستقیم کا ہے، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کون ہے؟ جس پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اللہ کا انعام کس پر نازل ہوا ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جن کو جنت میں ان کی معیت مل جائے گی، اس سے زیادہ خوش بخت اس روئے زمین پر اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی سرخ روئی عطا فرمائے، اس دنیا میں نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد
کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمیں جنت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی انسانوں پر بے شمار احسانات کیے اور احسانات کرتے ہوئے راستہ بھی بتلایا کہ کہاں سے چلو گے تو دنیا میں بھی خیر ہوگا، تم صراط مستقیم پر گامزن رہو گے، اور یہ بھی بتلایا کہ مرنے کے بعد تم اگر اس دنیا میں صراط مستقیم کی تلاش میں رہو گے، اس پر چلتے رہو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، عمل کرو گے، تو مرنے کے بعد تمہارا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے۔ تم نبیوں، رسولوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ آخرت میں رہو گے، جنت میں جاؤ گے۔ معلوم تو یہی ہوا نا، جب نبیوں کے ساتھ ہوں گے، رسولوں کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے تو ٹھکانہ جہنم تو نہیں ہوگا، یقیناً جنت ہوگا، بلکہ یہ یقینی طور پر، حتمی طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی معیت کو اس دنیا میں اپنائے گا تو آخرت میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جنت الفردوس میں جانے کی یہاں کوشش کریں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمائے۔ میں ایک اہم بات اس سلسلے میں اور بتلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، نبیوں کی معیت کے تعلق سے، تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنا یہ مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسلام صرف مردوں کی اجارہ داری کے لیے نہیں ہے، مردوں کے عمل کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنا یہ مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ چیزوں کو واقعی ہم مسلمانوں نے ایسا کر رکھا ہے جس سے لگتا ہے کہ واقعی اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن سچائی اس سے پرے ہے، سچائی اس سے الگ ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض یہ تھا کہ اگر اسلام میں واقعی جتنا حق مردوں کو ملتا ہے اتنا حق اگر عورتوں کو ملتا تو مسلمانوں کی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہوتی۔ آپ محصلہ کی اس سرزمین پر، یہاں پر جو مسجدیں قائم ہیں، اس پر تصور نہ کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، لیکن کیا یہاں پر جو ماحول ہے پورے کوکن کا وہی ماحول ہے، پورے مہاراشٹرا کا وہی ماحول ہے، پورے انڈیا کا وہی ماحول ہے، یا پوری دنیا میں؟ نہیں، بلکہ بیشتر مساجد میں عورتوں کے جانے پر پابندی تھی۔ میں آج کہہ رہا ہوں بیشتر مساجد میں عورتوں کے جانے کا تصور بھی نہیں تھا کہ عورتیں جائیں گی۔ اکے دکے کسی شہر میں شاید کسی کوئی اہل حدیث مسجد مل جاتی جہاں پر عورتوں کے جانے پر پابندی نہیں ہو، ور نہیں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ عورتیں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں۔ تو یقیناً کوئی غیر اگر دیکھے گا تو یقیناً وہ کہے گا کہ واقعی اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے کہ مردوں کے لیے مسجد تو دیا ہے، عورتوں کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، مردوں کو مسجد میں آنے کی جتنی اجازت ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو حکم تو نہیں دیا گیا، لیکن کہا گیا ہے کہ کوئی عورت اگر مسجد میں جانا چاہے تم اس کو نہیں روک سکتے۔ یقیناً گھر میں اس کا نماز ادا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر مسجد میں جانا چاہے تم اگر خلیفہ وقت بھی ہو تو اس کو منع نہیں کر سکتے ہو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ ہم مسلمانوں کی خام عقلی ہے، یہاں مسلمانوں کی گڑبڑی ہے ہمارے سماج میں کہ ہم نے عورتوں کو اس طرح سے پیش کیا ہے۔ میں ایک بات عورتوں کے تعلق سے اور بتلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ہیں جو مردوں کے نام پر ہیں۔ سورت محمد، سورت ابراہیم، سورت یوسف مردوں کے نام پر ہیں، اور اسی طرح سے کچھ صورتیں ہیں، سورہ مریم عورت مردوں کے نام پر ہے، وہاں مردوں کے نام پر، سورہ مریم عورت کے نام پر ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آج جو میں نے دو آیتیں کوٹ کی ہیں آپ کے سامنے، سورۃ النساء کی دو آیتیں میں نے کوٹ کی آپ کے سامنے، سورت نمبر 59 اور سورت نمبر 69، آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 69۔ یہ سورۃ النساء ہے جس کا معنی لیڈیز ہے،
پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم میں عورتوں کے نام پر سورت تو ہے، مردوں کے نام پر سورۃ الرجال کوئی سورت نہیں ہے۔ یہ مقام ایک بنیادی کتاب جو قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، عورتوں کے مقام دیتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ہی نہیں سمجھتے تو دوسروں کو ہم کیا سمجھائیں گے۔ اسلامی تعلیمات سے ہم بہت دور ہیں، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی بیسک چیزوں سے بھی ہم بہت دور ہیں۔ ہم ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کو جتنا مقام مردوں کو ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی مقام عورتوں کو بھی دیا ہے۔ تو ہم مرد یہ نہ سوچیں کہ مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ کل قیامت کے بعد ہمارا ہی انجام خالی نبیوں کے ساتھ ہوگا، ہماری عورتیں کہاں جائیں گی یا عورتیں کہیں گی کہ ہم کہاں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت میں دونوں شامل ہیں، جتنا یہ مرتبہ مردوں کے لیے ہے اتنا ہی مقام، اتنی ہی معیت ہماری عورتوں کے لیے بھی ہے، تو دونوں کے لیے برابر ہے، اور یہ سارے احکامات سب کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، یہ جو سچا دین ہے، یہ جو حقیقی دین ہے، یہ جو صحیح دین ہے، اور یہ دین جس سے بڑھ کر کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ کی طرف لے جانے والا دین ہے، جو آخرت کی طرف اور جنت کی طرف لے جانے والا دین ہے، اس میں ہم مرد عورت دونوں شامل ہیں، دونوں سارے احکامات میں مخاطب ہیں۔ نماز مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے، روزہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے، ساری چیزیں مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ سارے احکامات اور آخرت میں ملنے والی ساری چیزیں، سارے انعامات بھی مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں صحیح اسلام کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔